درے شہوار تو شہیر کو دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، میرا پیچھا کرتے ہوئے تم یہاں تک بھی پہنچ گئے۔ جبکہ شہیر درے شہوار کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے مجھے یہ ضرور بتایا تھا کہ تم ولید کے ساتھ ہنی مون پہ جا رہی ہو، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں جا رہی ہو۔ یہ تو میرے فرینڈز نے ٹرپ پلان کیا اور مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے فورس کیا، جبکہ میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب تمہیں یہاں دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ بہت اچھا کیا جو میں بھی آ گیا۔ اور درے شہوار، تمہیں نہیں لگتا کہ شاید قدرت بھی ہمیں ملانا چاہتی ہے؟ ورنہ ایسا حسین اتفاق تو صرف فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اور پھر شہیر درے شہوار کو یاد دلاتا ہے کہ شادی سے پہلے یاد ہے کہ ہم لوگ پلان کیا کرتے تھے کہ ہنی مون پہ پہاڑوں پہ جائیں گے اور بہت سی یادیں بنائیں گے۔ کیا تمہیں یہاں آ کے ہماری وہ باتیں، وہ وعدے یاد نہیں آئے؟ تھوڑی دیر کے لیے تو درے شہوار کا دل بھی شہیر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، لیکن پھر یکدم یاد آتا ہے کہ میں تو یہاں ولید کے ساتھ آئی ہوں، اور اگر اس نے مجھے شہیر سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو یقیناً بہت برا ہو جائے گا۔ تبھی درے شہوار شہیر کی انسلٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہاری ان جھوٹی باتوں، وعدوں اور محبت کو کب کا بھلا کے آگے بڑھ چکی ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی مجھے بھول کے اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ ویسے بھی محبت میں بے وفائی کی ابتدا تم ہی نے کی تھی، تو اب تم وہ وعدے قسمیں یاد دلاتے اچھے نہیں لگتے۔ اب یہاں درے شہوار شہیر سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دور سے ولید درے شہوار کو ایک ہینڈسم سے لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خاصا پریشان ہو جاتا ہے۔ فوراً آگے بڑھتا ہے کہ درے شہوار سے پوچھوں کہ یہ کون ہے، کہیں کوئی درے شہوار کو تنگ تو نہیں کر رہا۔ لیکن درے شہوار ولید کو دیکھ کے مزید پریشان ہو جاتی ہے اور شہیر کو اللہ کا واسطہ دیتی ہے کہ پلیز یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ ولید اسی طرف آ رہا ہے۔ شہیر وہاں سے چل تو دیتا ہے، لیکن اب درے شہوار کو یہی ٹینشن ہے کہ ولید پاس پہنچ کے طرح طرح کے سوال کرے گا، جبکہ درے شہوار ولید کو کسی قسم کی ایکسپلینیشنز نہیں دینا چاہتی۔ تبھی ولید جب قریب آتا ہے اور وہ پوچھنے ہی والا ہوتا ہے کہ درے شہوار یہ لڑکا کون تھا، کہ درے شہوار فوراً سے ڈرامہ کرتی ہے کہ ولید، میرا سر تو درد سے پھٹ رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، جلدی سے مجھے کمرے میں لے چلو۔ اب ولید کو تشویش تو ہوتی ہے کہ درے شہوار نے کہیں یہ سر درد کا بہانہ میرے سوالوں سے بچنے کے لیے تو نہیں بنایا۔ بہرحال چونکہ ولید ایک بہت ہی بھلا مانس انسان ہے تو درے شہوار سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا، لیکن اب ولید نوٹ کر رہا ہے کہ درے شہوار یہاں ہنی مون پہ آئی تو بہت خوشی خوشی تھی، لیکن ہر وقت ولید سے کھچی کھچی اور چڑی چڑی سی رہتی ہے۔ ولید کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ درے شہوار کو خوش کرنا آخر اتنا مشکل کیوں ہے، جبکہ ولید درے شہوار کی ہر جائز ناجائز بات ماننے کو تیار رہتا ہے۔ بہرحال اب چونکہ شہیر درے شہوار سے فون پہ کانٹیکٹ میں ہے، اسے میسیجز کرتا رہتا ہے اور اسے اپنی پرانی محبت یاد دلانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ درے شہوار، میرا یقین کرو کہ اپنے گھر والوں کے پریشر میں آ کے میں نے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی تو کر لی ہے، لیکن نہ آج تک اسے اپنے دل میں جگہ دے پایا ہوں اور نہ ہی تمہاری محبت کو دل سے نکال پایا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم بھی محبت مجھی سے کرتی ہو۔ اس مریض انسان کے ساتھ کم سے کم تمہارے جیسی لڑکی نہ تو محبت کرتی ہے اور نہ ہی سوٹ کرتی ہے۔ کہاں تم اس قدر خوبصورت لڑکی اور کہاں وہ ایوریج سا دکھنے والا لڑکا۔ ہاں، اگر ہم دونوں کی شادی ہو جاتی تو یقیناً ہر دیکھنے والا ہمیں چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دیتا۔ اب درے شہوار کو بھی شہیر کی باتیں اچھی لگنے لگی ہیں، کیونکہ ولید نے تو کبھی درے شہوار سے اس طرح کی رومانٹک باتیں کی ہی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ درے شہوار کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن جس طرح کے ڈائیلاگز شہیر کو بولنے آتے ہیں، ولید جیسا سوبر لڑکا یہ سب نہیں کہہ سکتا۔ تو اب درے شہوار چھپ چھپ کے شہیر کے ساتھ میسیجنگ میں لگی رہتی ہے، اور ولید جب بھی درے شہوار سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے کہ ولید پلیز، ٹھیک ہے آپ میرے شوہر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے میرے سر پہ سوار رہیں۔ آخر میں بھی انسان ہوں اور مجھے اپنی پرسنل سپیس چاہیے۔ پلیز کوشش کریں کہ مجھ سے کم بات کیا کریں۔ اگر مجھے آپ سے بات کرنی ہوگی یا آپ کے ساتھ گھومنا ہوگا تو میں آپ کو خود بتا دوں گی۔ درے شہوار کی ان باتوں سے ولید کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا غم اندر ہی اندر چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ آئمہ ولید کی بہن اپنے بھائی کی آنکھوں میں نمی اور تکلیف کو صاف محسوس کر لیتی ہے۔ تبھی اپنے شوہر تیمور سے کہتی ہے
کہ درِ شہوار بھابھی میرے ساتھ جو مرضی کریں میں انہیں معاف کر دوں گی، لیکن کم سے کم آپ کو اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے کہ کم سے کم ولید بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کیا کرے، ان کے ساتھ تو محبت سے پیش آیا کرے۔ جبکہ تیمور بھی یہ سب نوٹ کر رہا ہے اور آئمہ سے کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر درِ شہوار ولید کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہے، لیکن جلد ہی تیمور کو اصل بات سمجھ آ جائے گی اور اس کے بعد درِ شہوار پہ جو قیامت ٹوٹے گی شاید اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تو دعا کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، اب ظاہر ہے کہ درِ شہوار تو اپنے ہی ٹشنوں میں رہتی ہے یا پھر شہیر کے ساتھ میسیجنگز پہ لگی رہتی ہے۔ دعا کو مستقل آیا کے حوالے کر رکھا ہے، اب آیا ایک ماں کی طرح تو خیال نہیں رکھ سکتی نا۔ بہرحال دعا کو ولید ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور وہاں پر ڈاکٹر ایک بار پھر یہی بتاتا ہے کہ اسے سانس کا پرابلم ہوا ہے۔ ولید تو یہ سن کے خاصا پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو وہم لگ جاتا ہے کہ کہیں دعا کو بھی وہی مسئلہ تو نہیں جو میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دعا کی طبیعت جب خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے سانس کا مسئلہ بتایا تھا اور ولید تو یہی چاہتا تھا کہ جب تک رپورٹس نہیں آ جاتی، کنفرم نہیں ہو جاتا، ہم ہنی مون پر نہ جائیں۔ لیکن درِ شہوار نے تو ولید کے ناک میں دم کر رکھا تھا کہ اب جو بھی ہو جائے میں تو آئمہ اور تیمور کے ساتھ ہنی مون پر جاؤں گی یا پھر آئمہ اور تیمور بھی ہنی مون پر نہیں جا سکتے۔ بہرحال اب ولید جب درِ شہوار کو کال کر کے بتاتا ہے کہ دعا کی حالت خراب تھی اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے آیا ہوں اور ڈاکٹر نے سانس کا مسئلہ بتایا ہے، تو درِ شہوار بجائے اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہونے کے ولید پر پھٹ پڑتی ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے میں تو پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ مجھے کتنی اذیت ہوتی ہے اس بیماری کا نام سن کے؟ اب تو مجھے 100% یقین ہے کہ دعا کو بھی آپ کے والی بیماری لگ چکی ہے۔ میں بھلا اب ساری زندگی دو مریض کیسے سنبھالوں گی؟ اب درِ شہوار غصے میں آ کے فون بند کر دیتی ہے، جبکہ اسی دوران ایک دفعہ پھر فون بجتا ہے اور درِ شہوار غصے میں اٹینڈ کرتی ہے کہ شاید ولید ہوگا، لیکن آگے سے شہیر ہوتا ہے اور شہیر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ درِ شہوار اگرچہ ولید کے ساتھ ہنی مون پر آئی ہے لیکن یہاں پر بھی اس کی ولید کے ساتھ بن نہیں رہی۔ تبھی درِ شہوار سے کہتا ہے کہ میں تمہیں مزید اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ ضائع کرنے نہیں دوں گا جو تمہاری چوائس نہیں ہے، اور یہاں پر درِ شہوار شہیر کے بچھائے ہوئے جال میں فائنلی ٹریپ ہو جاتی ہے اور سوچ لیتی ہے کہ مجھے واقعی اس مریض انسان کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی ضائع نہیں کرنی، جب شہیر جیسا ہینڈسم جو کہ اب سکسیسفل بزنس مین بھی ہے مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور مجھے اپنی زندگی میں واپس حاصل بھی کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ اب درِ شہوار اور شہیر جب آپس میں باتیں کریں گے، ملیں گے، تو اتفاق سے آئمہ اور تیمور ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیں گے، جبکہ تیمور تو شہیر کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان جائے گا اور آئمہ تیمور کی طرف دیکھے گی کہ آخر یہ کون ہے جس سے بھابھی اتنا ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ درِ شہوار کو یہ سب کرتا دیکھ کے تیمور کے تو تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ اب وہ درِ شہوار کو جا کے وارن تو ضرور کرے گا، جبکہ اسے یہ بھی ٹینشن ہے کہ اس سب کے بارے میں آئمہ اور ولید کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس طرح تیمور کا گھر بھی خراب ہوتا ہے۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اب درِ شہوار ولید کو چھوڑنے کے لیے اس کے اوپر ایسا کون سا الزام لگاتی ہے کہ باقی سب کو یہی لگے اس رشتہ ختم ہونے کی وجہ درِ شہوار نہیں بلکہ ولید ہے۔ اور جہاں تک شہیر کی بات ہے تو لگتا یہی ہے کہ شہیر بھی صرف درِ شہوار کی زندگی خراب کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہے، کیونکہ اس کی شادی تو ہو ہی چکی ہے۔ اب درِ شہوار جب ولید کو چھوڑ کے شہیر کے پاس واپس آئے گی تب جا کے اس پہ یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ شہیر تو محض درِ شہوار سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لے رہا تھا۔ تو ناظرین آپ میں سے کون کون درِ شہوار کی تباہی دیکھنے کے انتظار میں ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔